ماننا پڑے گا. اور کوئی چیز نہیں جو ہمیں اللہ تک نہیں جانے دیتی وہ نفس ہے. اللہ کی محبت نہیں ہمیں ملتی نفس ہے. جہنم سے ہم بچ نہیں سکتے نفس ہے. قرآن نے تو کہا ہے نفس کے بارے میں، نفس الامارہ بالسوء، ہر برائی کی ترغیب دینے والا ہمارا نفس ہے. ہر قسم کی غلاظتوں کے اندر ملوث کر دینے والا ہمارا نفس ہے. اس نفس کو ہٹا لیں تو الحمدللہ منزل مل جائے. اللہ نے یہ کہا قد افلح من زکا، اس کو ہٹا لو. اس ہٹانے کو اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ تزکیے کا لفظ استعمال کیا ہے. قد افلح من زکا، اس کو ہٹاؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسے یہ نفس ہٹے گا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. ہے نا ایسا دنیا کا طریقہ کہ آپ دشمنی کریں گے کیا چکر چلے سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، ایسی تیسی دوستی مستی کر لیتے ہیں، مان جاتے ہیں اس کی باتیں، نیچے لگ جائیں گے، تھوڑا سا قصہ ختم ہوگا، یار دنیا چلتی رہے گی، فائدہ بھی ہوگا. تو یا تو پھر نفس کے ساتھ یہ دوستی کر لی جائے، اور جیسے لوگوں نے کی ہوئی ہے کہ تو کہتا ہے ہم کرتے رہیں گے، خیر ہے یار ٹھیک ہے، جو برائی کہے گا ہم کر لیں گے، جب کہے گا جو کہے گا ہم چلتے رہیں گے تیرے ساتھ. اور مستقل طور پر انہوں نے نفس کے ساتھ پکی دوستی کر لی، ہاتھ ملا لیا. ایک تو یہی پوزیشن ہے. اب یہ جو حالت ہے تو بڑی خطرناک حالت ہے، بہت ہی خطرناک ہے. جنہوں نے اپنے نفس کے ساتھ یاری لگا لی نا، دوستی کر لی اور کہا چل تو کہہ ہم تیری ہر بات مانیں. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے چل میں تجھے جو بتا رہا ہوں مان، اس پہ عمل کرے گا یہ نہیں کرے گا؟ جی کرے. ہم نے تو نفس لڑی کیونکہ ہم تو نہیں جی سکتے. اللہ نے کہا سن پھر کس طرح تو نے کیا کرنا اور کس طرح سے فتح حاصل کرنی ہے. اذا لقیتم فئۃ فاستبقوا، پہلی بات، پہلا کام یہ کرنا ہے اس دشمن کے ساتھ فاستبقوا، جم جا، ثابت قدم ہو جا، ہلنا نہ. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. یہ بہت بڑا ٹیکٹ ہے اس کا، اس نفس سے جیتنے کا. یاد رکھنا یہی مار کھاتا ہے انسان. ہمیشہ نفس سے مار کھانے والے وہی لوگ ہیں، وہی شخص ہیں، وہی عورتیں ہیں، وہی مرد ہیں جن کے اندر استقامت نہیں ہوتی، ثابت قدمی نہیں ہوتی، مصمم ارادے نہیں ہوتے، جو ڈاگوں ڈگول ہوتے ہیں، جو وسوسوں کے ساتھ چلتے ہیں، خیالات کے ساتھ چلتے ہیں، اپنے تھوڑ کے ساتھ چلتے ہیں. سمجھے نا؟ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بکھر جاتے ہیں، تھوڑے تھوڑے حادثات آئے، چیزیں آئیں، واقعات ہوئے، انسیڈنٹ ہوئے زندگی میں جو ہوتے رہتے ہیں، بس فوراً چھوڑ دیں گے. نہیں جی ہم تو نہیں کر سکتے، یہ کام بڑا مشکل ہے، ہمارے نہیں ہو سکتا. نہیں جی ہمیں تو خیالات ہیں، ہم تو ابھی یہ نہیں کام کریں گے، ہم تو چھوڑ جاتے ہیں. حالانکہ یہ کام نہیں چلے گا. اس دشمن سے جب تم نے لڑنا ہے، کیسی حالات آ جائیں، کیسے ہی حادثات آ جائیں، کیسے ہی واقعات آ جائیں، کیسی تھاٹس آ جائیں، کیسے ہی شیطان پیچھے لگ جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن تو نے کیا کرنا ہے؟ جم جائے اس کے خلاف. اللہ واحد بتا رہے ہیں بچنے کے لیے نفس سے. کہ دوسری چیز کیا ہوگی؟ جب تو جم جائے گا، لیکن خیال رکھنا کانفیڈنس اپنے آپ پہ مت کرنا. سبحان اللہ، یہاں اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اپنے جم جانے پہ کانفیڈنس مت کرنا، استقامت پہ کانفیڈنس مت کرنا، اس پہ اعتماد مت کرنا کہ میں اب جم گیا ہوں، میں بہادر ہو گیا ہوں. کہتا بالکل نہیں، بالکل تو اپنے جہاں کانفیڈنس تو اپنے آپ پہ کیا مار کھا جائے گا. نہیں، فوراً تجھے کیا کرنا چاہیے؟ وذکر اللہ، اللہ کو پکارنا شروع کر دینا، اللہ کی مدد ضرور مانگنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ یاد رکھنا، اللہ کو نہ بھولنا. اور سارا آپ کو دکھا سکتا ہوں، لوگ موجود ہیں ایسے، انہی سے پڑھیے، پھر وہیں پڑھے ہیں، وہیں سب کچھ ہے، انہی کے خلاف ہم بڑھے ہیں جی، وہ کیا ہے؟ تو یہ ظاہر میں چلتا ہے. اس علم کے اندر یہ قانون ہے، کیونکہ یہ نبی ہم نے سینے سے چلا علم صلی اللہ علیہ وسلم. اس علم کے اندر قلبی ذکر سیکھنے کا یہ قانون ہے کہ جس استاد سے آپ یہ علم سیکھیں گے تب آپ کو اس علم کا فائدہ ہوگا جب 4 چیزیں آپ کے اندر موجود ہوں گی. نمبر 1، اپنے استاد سے سب سے زیادہ اعتقاد، اپنے استاد سے سب سے زیادہ محبت، اپنے استاد سے سب سے زیادہ اطاعت اور ادب. یہ 4 چیزیں جب آپ کے استاد کے ساتھ ہوں گی، جتنی یہ زیادہ ہوں گی اسی قدر آپ کا قلبی ذکر نورانی ہوگا اور نفس کو نیچے کرتا چلا جائے گا. یہ تصور بتا رہا ہوں. اگر ان 4 چیزوں میں کمی ہے تو ذکر قلبی بھی کام نہیں آتا. یہ بھی سن لینا، ذکر قلبی بھی کام نہیں آئے گا.
چاہے 10,000 تسبیح کریں، 50,000 تسبیح کریں، اگر آپ کا اعتقاد نہیں ہے اپنے شیخ کے ساتھ، اگر آپ کو محبت نہیں ہے اپنے شیخ کے ساتھ، اگر آپ کو ادب نہیں ہے اپنے شیخ کے ساتھ، اگر اطاعت نہیں ہے آپ کو اپنے شیخ کے ساتھ، خدا کی قسم، یہ بزرگ کی طرف سے قسم کھا رہا ہوں، انہوں نے مجھے قسم کہ بالکل بھی فائدہ نہیں ہوتا ذکر۔